الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف واجب الاحترام بزرگو، سورہ انبیاء میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آخر میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی اصول، ایک ہی مذہب پر چلنے والے تھے، اور ان تمام رسولوں، نبیوں اور قوموں کا رب تمہارا ایک ہی رب تھا، تم اسی کی عبادت کرو۔ یہی تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، لیکن وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آنے والے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ان احکامات میں آپس میں اختلاف ڈال دیا، آپس میں تفرقے ڈال دیے، حالانکہ سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ہم جتنی بھی انسانیت ہے، جو پہلے گزر گئی، جو ابھی ہے، جو آنے والی ہے، سب کو الینا راجعون، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو آنے والوں کے لیے وہاں کیا کام اور کیا عمل ان کے لیے نفع بخش ہوں گے، اس کا تذکرہ آگے کی آیت کریمہ میں کر رہے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کی اس کوشش کو، اس عملی زندگی کو ہم رائے گاہ نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہر ایک کی نیکی کو لکھ رہے ہیں کہ اس نے اس مقررہ زندگی میں جو اس کو دی گئی تھی، اس نے کتنی نیکیاں کی، کتنے نیک عمل کیے، یہ سب ہم لکھ رہے ہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں، وہ ہر بات جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تنہائی میں ہو کہ مجمع میں ہو، چھپ کر ہو کہ علانیہ ہو، جو بھی عمل کر رہے ہو سب معلوم ہے۔ اس لیے اس دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا اور آخرت کو اللہ نے دار الجزا بنایا۔ دنیاوی زندگی دے کر اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ تم اس زندگی کے اس دور میں، زندگی کی دی ہوئی اس نعمت میں
کتنا اچھا عمل کر کے لاتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہاتھ دیے ہے کہ ہاتھ کا کام پکڑنا، پیر دیے ہے اس کا کام چلنا، آنکھ دی ہے اس کا کام دیکھنا، اسی طریقے پر زندگی دی ہے اس کا کام عمل۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے دی ہے کہ اس میں عمل کرو، جتنا نیک عمل کرو گے اتنا تمہاری زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ اس لیے بزرگوں، زندگی ہمیں گزارنے کے لیے نہیں دی ہے بلکہ سنوارنے کے لیے دی ہے کہ زندگی سنوار کر لاؤ۔ کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جتنا تم بیج بونا چاہو بو، فصل کاٹنے کا زمانہ آخرت کا ہے۔ جو جتنی کھیتی میں محنت کرتا ہے بیج بونے کی، جتنی کھیتی کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اتنا ہی اس کو فصل کاٹنے کے زمانے میں مزہ آتا ہے۔ تو زندگی اللہ نے مجھے آپ کو جو دی ہے وہ عمل کرنے کے لیے دی ہے، اور اللہ اتنے قدردان ہے، اتنے قدردان ہے کہ اللہ عمل کو اور اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل صالح کو کبھی بھی رائے گا نہیں کرتے، رد نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ تو زندگی کے اوقات کو ہمیں غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کچھ نصیحت کرو۔ عن عمرو بن میمون الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظ، ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی۔ اس نے جب نصیحت کی درخواست کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی ویلیو کو جانو، اس کی قدر کرو۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، غناک قبل فقرک، صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک، اور حیاتک قبل موتک۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جوانی کے جو ایام ہیں اس میں نیک عمل کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں وہ عمل نہیں کر سکو گے۔ جوانی اتنے جوانی اچھے ریوانی نہ چھے، تو جوانی کے اندر نیک عمل کرو۔ جتنے نیک عمل جوانی میں تم کر سکتے ہو حسن و خوبی کے ساتھ اس کو انجام دو، کیونکہ جوانی ختم ہوگی تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو موت آئے گی یا تو بڑھاپا آئے گا، تیسری کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جوانی کا تذکرہ کیا کہ بھئی نیک عمل جوانی میں جتنا اللہ کو پسند ہے اتنا بوڑھوں کا عمل اتنا پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھوں کو اللہ بالکل آؤٹ کر دیتے، نہیں، اللہ کو تو بوڑھے کی سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے، لیکن جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے اس کے اندر ایک جسہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جوانی میں سارے جذبات شامل حال ہوتے ہیں، خواہشات کے جذبے، گھومنے پھرنے کے جذبے، عجیب عجیب خیالات، آدمی اس کو کنٹرول کر کے قربانی دے کر آدمی عمل کرے۔ اذان کے بعد فوراً مسجد میں آ جائے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، جھوٹ بولنے کا جی چاہ رہا ہے نہ بولے، دھوکہ دینے کو جی چاہ رہا ہے دکان پر بیٹھ کر نہ دے، سارے نیک عمل کر رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں عام طور پر جوانی کے اندر پیش آتی ہیں، کیونکہ جوان آدمی کو جو ہے روپیے پیسوں کی بہت محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میں مالدار بن جاؤں۔ ویسے زیادہ جو ہے چاہت تو بوڑھوں کو ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں بوڑھوں کے اندر جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک عمر کی محبت، کیونکہ بوڑھا بہت جلدی چاہے گا نہیں کہ میں ٹپکوں، میں جاؤں۔ بوڑھا تو یہی چاہے گا کہ ابھی تو اور زندہ رہنا ہے، اس کو زندگی کی لالچ بڑھ جاتی ہے اور مال کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا 2 چیزیں جوان ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔
تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہا کہ بھئی ثواب قبل حرام، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت میں تو اللہ نے اس کو جہنمی اور جنتی نہیں بنایا ہے، یہ اپنے عمل سے بنے گا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ بھئی دنیا یہ تو بقدر مقدر ہے، لیکن دین، جنت، قرب خداوندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی رضا، یہ بقدر مشقت ہے۔ آدمی جتنا عمل میں جد و جہد کرے گا، اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اتنا وہ جنت کے قریب، اللہ کے قریب، اخلاص اس کے اندر ہوگا، اتنا اللہ کی رضا اس کو ملے گی۔ دنیا کے اندر یہ نہیں ہے، دنیا اس شرط کے ساتھ نہیں کہ جتنی محنت دنیا میں کرے گا اتنی دنیا ہم زیادہ دیں گے، یہ نہیں۔ دنیا تو لکھ دی ہے، دنیا کو تو لکھ دیا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا، اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا ملنا ہے۔ اس جگہ دنیا یہ تو بقدر مقدر ہے، لیکن دین بقدر مشقت ہے۔ آدمی کتنا مجاہدہ کر رہا ہے وہ دیکھا جائے، اپنے عمل کو کتنا سنوار رہا ہے، اپنے عمل کو کتنا بنا رہا ہے، اس کے مطابق اللہ اس کے لیے فیصلے کریں گے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کیونکہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے، اللہ ہمیں سمجھا دے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور صحت کا قبل سقمی۔ دوسری چیز کہ اپنی صحت ہے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ موت کب آ جائے یہ پتہ نہیں، اور بیماری کب آ جائے یہ بھی پتہ نہیں۔ آدمی چل پھر رہا ہو، اچانک ٹھوکر لگی، گر گیا، کیا ہوا تھا کہ پیر فریکچر ہو گیا، کتنے 2 مہینے کا پاٹا، بیٹھ جاؤ گھر میں، پیر بالکل کھڑے رہ کر، اب نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے طاقت دی تھی جب تو چل بھی سکتا تھا، بیٹھ بھی سکتا تھا، نفلیں بھی پڑھ سکتا تھا، سب کر سکتا تھا، لیکن نہیں کہ آپ دیکھو بیماری آ گئی۔ اپنی جوانی کو اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کو عمل میں کام لے آؤ، تو پھر بیماری میں نہ کرنے پر بھی عمل ملے گا، ثواب ملے گا۔ دیکھو ہماری شریعت کتنی وسیع الظرف ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی صحت کے زمانے میں جو عمل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، بیماری کے زمانے میں وہ عمل اگر اس کی بیماری کی بنیاد پر وہ نہیں کر سکتا، اللہ بغیر کیے اس کو اس عمل کا اجر دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحت مند تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، چاش بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، پابندی سے 3 دن جماعت میں بھی جاتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا بیچارہ، بیماری کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو نہ کرنے پر بھی اللہ دے دیں گے اجر۔ فرض ہے وہ تو ادا کرنے ہیں، اتنی تو اس کے اندر طاقت ہے تو کر رہا ہے، نہیں کیے تو اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ بھی نوافل کی بات کر رہا ہوں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے دے دیں گے۔ فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض تو پڑھنے ہی ہے، بیماری میں بھی پڑھنے، ہاں بیماری میں بھی پڑھنے، کھڑے نہیں رہ کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھنے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سو کر پڑھنے، سو کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن وہ تو کرنا ہے۔ لیکن جو عمل آدمی کرتا تھا نہیں کر سکا، اللہ دے دیں گے۔ اس لیے اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اپنی بیماری کے آنے سے پہلے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ المال غادٍ وراحٍ، مال تو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، نہ کسی کے پاس رہا ہے نہ کسی کے پاس رہے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، دل میں آ رہا ہے کہ بھئی فلاں کی مدد کرنی ہے، دے دو، مسجد میں دینا ہے دے دو، مدرسے میں دینا ہے دے دو، کسی یتیم کی کفالت کے لیے دینا ہے دے دو۔
جو دل میں آ رہا ہے نیکی کا ارادہ، اور اللہ نے مال دیا ہے، ڈیلے مت کرو، اس کو ٹالو مت، دے دو۔ المال غاد ورائم، واقعہ لکھا ہے، مشہور و معروف ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مزے سے، ایک فقیر نے دستک دی، انا ابن السبیل، فقیر ہو گئی، محتاج ہوں، کچھ دے دو۔ اب اس کی اس لطف اور اس جو ہے محبتانہ باتوں کے اندر خلل ہو گیا، بیوی کے ساتھ عاشقانہ محبتانہ باتیں کر کے کھا رہا تھا، بیچ میں فقیر نے جو ہے کباب میں ہڈی ہو گئی، جھڑک دیا، چلو یہاں سے جاؤ، چلے گئے وہ تو۔ لیکن بعض مرتبہ بعض عمل اور بعض جو ہے یہ جھڑکنا اور یہ اس طرح کی حرکتیں اتنی جو ہے آدمی کے لیے مشقت اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے، آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے اس عمل کی بنیاد پر، میرے اس عمل کی نحوست سے میں اتنا گر گیا، مجھے اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، اللہ کا وہ نیک بندہ ہوگا، یا یہ کہ بھئی کسی کو بھی حقیر سمجھنا، یہ تو ہماری شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اس نے جھڑک دیا، چلا تو گیا، لیکن یہاں حالات بدلنا شروع ہوئے، مالدار تھا فقیر ہو گیا، مال تو جو ہے المال غاد وراہم، مال جاتا ہے آتا ہے، چلا گیا مال۔ جب مال گیا تو ظاہری بات ہے بھئی مال کے جانے پر بھی سبھی چلے جاتے ہیں، آدمی سے تعلقات جو بنتے مال کی بنیاد پر بنتے، جیسے مال گیا ختم۔ بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، طلاق دے دینی پڑی، بیوی چلی گئی، کسی اور سے شادی کر لی۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ وہ فقیر ہو گیا، وہ مانگنے کے لیے محتاج ہو گیا، وہ بھی در در بھکاری کی طرح مانگنے لگا۔ ایک دروازے پر اس نے بھی دستک دی، انا ابن السبیل، وہاں بھی اندر بیٹھ کر بیوی اور شوہر اپنے جو ہے کھانا کھا رہے تھے، محبتانہ باتیں کر رہے تھے۔ جب فقیر کی آواز آئی، شوہر نے بیوی کو کہا جاؤ بھائی اس کو بھی ایک روٹی دے دو، اس کو بھی کھانا دے دو۔ وہ بیوی جب کھانے کے دینے کے لیے باہر گئی، کیا دیکھتی، دیکھ کر جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے کھانا گر گیا، رونے لگی، روتے ہوئے آئی، بھائی کیا ہوا؟ کہ بھئی جس شخص کو میں کھانا دینے گئی تھی، جس فقیر نے صدا لگائی تھی، وہ میرا سابقہ اور پہلا شوہر تھا، اس کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اور مجھے وہ حالات یاد آ گئے کہ بھئی ہم ایک مرتبہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر نے آواز لگائی تھی اور اس نے جو ہے بجائے کھانا دینے کے اس کو جھڑک دیا تھا۔ تو اس شوہر نے کہا کہ اگر مجھے یاد ہو، اللہ مجھے اگر جو ہے ذہن میرا اچھا ہے، تو وہ فقیر میں ہی تھا، جس فقیر کو آپ کے شوہر نے جو ہے جھڑک کر جو ہے بھگا دیا تھا، وہ فقیر میں تھا۔ حالات ایسے بدلتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اس پر آدمی کو ذرہ برابر بھی فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مالداری کو فقیری کے آنے سے پہلے، محتاجگی کے آنے سے پہلے کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو، اپنے مال کو لٹاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تو انشاءاللہ یہ تمہارا مال کا لٹانا تمہاری زندگی کو بھی سنوارے گا، آخرت کو بھی سنوارے گا۔ نمبر 4، وفراغت قبل شغلک، اپنی فراغت کو، اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے فارغ وقت دیا ہے، بالکل فری ہو، اس فری کو ضائع مت کرو، فوراً جو ہے اس کو عمل میں لاؤ۔ تو وہ عمل میں لاؤ گے تو وہ وقت تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بنے گا۔ لیکن اگر تم نے اس عمل کو، یعنی اس فارغ وقت کو برباد کر دیا، ظاہری بات ہے آدمی فارغ وقت میں نیک عمل نہیں کرے گا تو گناہوں میں وہ گزرے گا، معصیت میں وہ وقت جو ہے صرف ہوگا۔ وقت کو تو گزرنا ہے، اس کو کام میں لانا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، قرآن تلاوت کرے، مخلوق خدا جو بھی کر سکتے ہو کرے۔ اپنی فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ورنہ اتنے اللہ مشغول کر دیں گے کہ تم چاہو گے کہ میں اتنی مرتبہ کلمہ پڑھ لوں، اتنی مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ لوں، اتنا قرآن پڑھ لوں، اتنی خیرات کر لوں، اتنا یہ کام کر لوں، لیکن تم نہیں کر سکو گے کیونکہ ابھی بیزی بیزی بیزی۔ تو جب ایزی ہو تو اس بیزی سے پہلے ایزی کو غنیمت سمجھ لو، فارغ وقت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی نصیحت ہوا کرتی ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟
وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی اللہ نے دی، عمل کرو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی میں جتنے عمل کر سکتے ہو کرو. صحابہ نے کر کے دکھایا، اور جس نے بھی اپنے عمل کے ذریعے زندگی کو سنوارا ہے اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی ہے، آخرت بھی بنائی. سید المعزنین ابو عبداللہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو پیدا تو ہوئے تھے مکہ میں، لیکن بھئی حبشی النسل تھے، کالے کلوٹے تھے. چہرہ بہت کالا تھا لیکن دل بڑا اجلا تھا، دل بڑا گورا تھا. چہرہ کالا تھا، دل گورا تھا. اصل تو دل ہے، چہرہ نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ تم کتنے ہینسم ہو، کتنے خوبصورت ہو. اللہ نہیں دیکھتے، دنیا والے دیکھتے، وہ دیکھے. اللہ کی نظر میں صورت نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں تمہاری جسمانی صحت بھی نہیں کہ تمہاری جو ہے فٹنس کیسی ہے. اللہ وہ نہیں دیکھتے. کیا دیکھتے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے. اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کا دل بالکل اجلا تھا، سفید تھا. بہت محنت و مجاہدہ کیا انہوں نے. پوری سیرت آپ حضرت بلال کی پڑھیے. بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، غریب تھے، کالے کلوٹے تھے. اور جو صورت کے اعتبار سے بھی بیچارہ کالا ہو اور مال کے اعتبار سے بھی بالکل خالی ہو، تو پھر معاشرے میں اس کی ویلیو کیسی ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بھائی، ہے نا. جیسا کہ آج بھی کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی مال وارا نہیں واہ واہ چھے بھائی، جس کے پاس مال ہو اس کی عزت ہے. یہ پہلے سے چلا ہے، آج کا نہیں ہے بھائی، پہلے سے. لیکن اللہ کے یہاں یہ قانون بالکل نہیں ہے، پہلے سے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی نہیں. یہ دنیا والوں کی سوچ ہے، اللہ کے یہاں یہ قانون نہیں ہے. اس لیے حضرت بلال پر بڑا ظلم ڈھایا جاتا تھا. پہلے یہ عبداللہ ابن جدعان کے غلام تھے، وہ ان کو بہت تکلیف دیتا تھا. بلکہ لوگوں کو کہا تھا اس سے جو کام لینا ہو لو، اس کو جو کرنا ہو کرو. بلال رضی اللہ عنہ سب کا کام کرتے تھے، پھر بھی خوش تھے. لیکن عبداللہ ابن جدعان کے پاس سے امیہ بن خلف کے پاس جب گئے، امیہ بن خلف کے پاس، اس کے بعد حضرت بلال پر بڑا ظلم ڈھایا گیا، بڑا ظلم ڈھایا گیا. اور خاص طور پر جب انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئے، اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوائنٹ کیا، تو پھر امیہ بن خلف تو پکا دشمن بن گیا. بہت پریشان کیا. اور کتنی ظلم ڈھائے ہم کہ صحابہ میں تعلیم میں سنتے رہتے ہیں کہ عرب کی جو ہے وہ چلچلاتی دھوپ کے اندر ان کو جو ہے برہنہ سلا کر جو ان پر سجائے دی جاتی تھی، لٹا کر ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، پھر بھی وہ احد احد کی جو نعرے لگاتے تھے اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جو انہوں نے وابستہ کیا تھا، اللہ اکبر اللہ، دل ہل جاتا ہے. ایسی تکلیف تو آج ہمارے اندر نہیں ہے نا بھائی. ہم کو تو ایک اللہ اللہ کہنے پر تو جو ہے کوڑے نہیں برسائے جاتے. بالکل ہم تو فارغ ہے، بالکل ہم آزاد ہے. ہم چاہے پورا دن اللہ اللہ کرے، زور زور سے پڑھے، تب بھی ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں. وہاں تکلیفوں کے ساتھ بھی احد احد پکارا جا رہا تھا. حضرت بلال عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پاس ہوئے، دیکھا بلال پر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اپنی حلال کمائی سے، اپنی مال سے حضرت بلال کثیر مال دے کر، بلکہ ایک اپنا ہنرمند ہوشیار غلام دے کر اور اس کے اوپر مال دے کر حضرت بلال کو انہوں نے خرید لیا.
امیہ بن خلف نے کہا ہوئی کہ اتنے بڑے تاجر ہو اور ایسا معمولی غلام اتنی بڑی قیمت میں خرید رہے ہو، کہاں ہوئی؟ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جنتی سودا ہے، یہ دنیاوی سودا نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی سودا نہیں، جنتی سودا ہے۔ لو جتنا لینا ہو لے لو، بلال ہم کو دے دو۔ بلال دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، او ہو گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بلال کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تو نبی جان سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بلال کی قیمت سمجھ میں آ گئی، یہ بلال کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ کتنی عزت ملی، کیوں ملی؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اعمال کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جو وابستہ کیا تھا، اتنے عمل میں اپنے آپ کو آگے لے گئے کہ پوری جو ہے 24 گھنٹے میں جب سوتے تھے تب، لیکن جب جاگنے کی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بے وضو نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ ہاں، آدمی کی رزق کی کشادگی کا ایک راز یہ بھی میں بتاتا چلوں آج، کہ آدمی یہ چاہے کہ مجھے حلال روزی ملے اور بغیر کسی مشقت کے ملے، وہ باوضو رہنے کا اہتمام کرے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جتنا باوضو رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کے انتظام کریں اور روزی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت بلال باوضو رہتے تھے، اور پھر صرف باوضو کے ساتھ ساتھ جب وضو کرتے تھے تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، بس عمل پکڑ لیا۔ اسی لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے جنت میں بھی، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی بلال کے ہاتھ میں لگام تھی، اور یہی لگام سواری کی حضرت بلال کی جنت میں بھی ہوگی۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے اور اس نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ بلال کو عمر کہہ رہے کہ ہمارے سردار، ارے وہ غلام، وہ حبشی غلام کہ جس کی ویلیو اور نظر مکہ مکرمہ میں ایک غریب کی حیثیت کی تھی، لوگ ان سے جو چاہتے تھے کام لیا کرتے تھے، آج عمر خلیفۃ المسلمین یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر ہمارے سردار ہے، لیکن آتق سیدنا، ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا ہے۔ بلال سردار کیوں بنے؟ اللہ نے دنیاوی یہ عزت، یہ شہرت، یہ لوگوں کے دلوں میں احترام یہ کیوں دیا؟ اعمال کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اعمال سے ایسا وابستہ کیا جس کی بنیاد پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المؤذنین بن گئے، مؤذنین کے سردار بن گئے۔ دنیا کے یہ حال ہے، اور آخرت میں کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آہت وہاں سنی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جنت میں میرے سے پہلے بلال ہوں گے، کیونکہ لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی نا، لگام ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے سے پہلے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام ان کا ہے، یہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سواری پر ہوں گے اور لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک دیہات میں رہنے والے صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے بہت کالے کلوٹے، غریب النسل، آتے تھے مدینہ منورہ میں دیہاتوں سے، لوکیشنوں سے اپنی اپنی سبزیاں لے کر، ویجیٹیبلز لے کر، اور مدینہ کے بازاروں میں بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، ویجیٹیبلز ہدیے میں دیتے تھے دیہاتوں کی، آپ علیہ السلام وہ ہدیہ قبول کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں اللہ کے نبی بھی ان کو ہدیہ دیتے تھے، اور کہا کرتے تھے ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرہ، ظاہر ہمارے دیہاتی ہے، ہم ان کے لیے شہری ہیں، وہ دیہات کی چیزیں لاتے ہیں، ہم ان کو شہری والی چیزیں ان کو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں سبزیاں ویجیٹیبلز بیچ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے سے گئے اور ان کی جو ہے آنکھ اپنے ہاتھوں سے جو ہے دبا لی، اور پھر آواز لگائی کہ بھئی کون ہے من یشتری ھذا الغلام، جو اس غلام کو خریدے۔
کون ہے اس غلام کو خریدے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے ایسی مذاق کیا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا بھئی یہ کون؟ کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کنکھیوں سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک کو اور زیادہ قریب کیا، اور پھر جو ہے کہا واللہ واللہ لتجدنہ قاصدا. اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم آپ اس غلام کو بہت ہی زیادہ کھوٹا پاؤ گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کو کون خریدے گا، اس کو کھوٹا پاؤ گے. اللہ کے نبی نے کہا وَلَٰكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ وَلَٰكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ. اے ظاہر، تو اپنے آپ کو کھوٹا سمجھے تو سمجھے، اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تیرا بہت بڑا مقام ہے. کیونکہ وہ دیہاتی تھے، اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. عمل کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا وابستہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں یہ بشارت دے دی، اے ظاہر تو اپنے آپ کو کھوٹا سمجھے تو سمجھے، ولیکن عند اللہ لست بقاصد، اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تیرا بڑا مقام ہے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. شاعر بھی عجیب عجیب کلام کرتے، آدمی سوچے تو کہ بھئی ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. دنیا میں کیسے کیسے تھے، وہاں ویسے ویسے ہو گئے، اور یہاں ایسے ویسے تھے، وہاں کیسے کیسے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھو. اس لیے سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، جتنا بھی کرے گا، اللہ اس کی اس کوشش کو رائے گا نہیں کریں گے، ناقدری اس کی عمل کی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کو لکھنے والے ہیں، اس کو لکھنے والے اللہ لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں. ساری فہرست اور سارا رجسٹر ہمارے لیے جمع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہی رجسٹر تمہیں دیں گے، وہی الصحف نشرت، وہی کہیں گے کہ بھئی اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال جو ہم نے لکھوایا تھا، جو تو نے دنیا میں کیا تھا، پڑھ لو کہ کتنے عمل کیے ہیں، دیکھ لو. اس لیے اپنے عملوں کو، اپنے رجسٹروں کو، اپنے دفتروں کو، اپنے اعمال ناموں کو اپنے اعمال سے بھرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ نے یہ موقع، یہ زندگی، یہ اوقات ہمیں اسی لیے دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنے کا زمانہ ہے، بہت قیمتی اوقات ہیں، قیمتی اوقات آ رہے ہیں. رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ بھی آ رہا ہے. جیسے رمضان کے کھانے پینے کی تیاریاں ہماری ماں بہنوں نے اپنے گھروں میں کرنا شروع کر دی ہیں، تو رمضان کی تیاری اعمال کے اعتبار سے بھی ہمیں کرنا شروع کر دینا چاہیے. جب بھی لگے کہ گھر میں رمضان کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، تو ہمیں تو رمضان یاد آ جانا چاہیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، عمل کے لیے. اپنی بیویوں کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی جو ہے اس پر ہمیں آمدہ کرنا چاہیے، اور خود بھی اس پر آمدہ ہونا چاہیے، اپنے عمل میں اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامات قیامت کو آگے بیان کر رہے ہیں، خاص طور پر یاجوج ماجوج کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے اپنے آپ کو عمل سے جوائن کر لو. جب قیامت آ جائے گی، اور خاص طور پر یاجوج ماجوج جب نکل کر باہر آ جائیں گے، ویری ڈیفیکلٹ، پھر نہیں کر سکو گے. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑا مجمع ہے یاجوج ماجوج کا. اتنا بڑا مجمع ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں چھوڑیں گے، پانی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہاں، یہ پانی یہ ٹیپ میں آنے والا نلوں کا پانی نہیں، یہ ناندونی ڈیم نہیں، ارے بڑے بڑے دریا پی جائیں گے، پورے دریا اور پوری جو ہے ندیاں وہ پی جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، اور اتنا صاف اور کلین کر دیں گے دریا کو کہ آدمی سوچے گا کہ یہاں بھی کہیں پانی تھا. ایسا بالکل کلین کر دیں گے، کھانے کو کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم رجب کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں اس میں اور آنے والے شعبان میں اے اللہ برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک تک عافیت کے ساتھ ہمارا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی ساعتوں سے، دنوں سے، راتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، اطاعت اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، رغبت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جن جن اعمال کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو کرنے کی، اور جن جن کاموں سے ہمیں بچنے کا، نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے ہمیں بچنے کی اور نہ کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔